ناظرین گرامی، جنگ عظیم اول کا چوتھا سال یعنی سن 1917 جہاں خطرناک جنگوں سے بھرپور تھا، وہیں اس سال تک جنگ کے شریک ممالک کی معیشتیں تباہ ہو چکی تھی اور عوام طویل ترین جنگ سے اکتا چکے تھے۔ اسی لیے 1917 میں جنگ بندی کی کوششیں بھی کی جاتی رہیں۔ مشرقی محاذ پر روسی افواج کا مورال ڈاؤن ہو چکا تھا۔ روس کی معیشت تباہ تھی اور فوجیوں کے پاس جوتے اور کپڑے تک نہیں تھے۔ انہیں خوراک کی فراہمی کا مسئلہ بھی درپیش رہتا تھا۔ اب فوج میں بڑھتی ہوئی شرح اموات اور خون ریزی کے باعث یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ افسروں کے نزدیک جوانوں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سیاسی حالات دیگرگوں ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے اصلاحات کے نفاذ کے مطالبے متواتر مسترد کیے جا رہے تھے۔ اب روسی عوام کا ایک ہی نعرہ تھا، امن اور روٹی۔ روس میں فسادات اور بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ پیٹروگریڈ میں 12 مارچ 1917 کو باقاعدہ بغاوت ہو گئی اور 3 دن بعد ہی زار نکولاس کو دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا، جس کے بعد سوشلسٹ الیگزینڈر کرانسکی کے قیادت میں ایک عبوری حکومت تشکیل دے دی گئی۔ لیکن اصل قوت پیٹروگریڈ کے روسی مزدوروں اور سولجرز ڈیپوٹیز کے ہاتھ میں تھی۔ ابتدائی طور پر اتحادی افواج کو روس کی نئی حکومت کے دل و جان سے جنگ میں شریک رہنے کے عزم سے حوصلہ ہوا اور وہ امید بھری نگاہوں سے روس کی جانب دیکھنے لگے۔ لیکن بعد میں روسی پیٹروگارڈز کی مجلس کے پہلے حکم نامے میں بہت زیادہ جمہوری قسم کی نئی آرمی کی تشکیل نے پہلے سے موجود تجربہ کار اور بہترین جرنیلوں کی برطرفی اور ہزاروں سپاہیوں کو سزا کے بعد برطرف کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جرمن حکام روس میں آنے والی تبدیلی کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس موقع پر جبکہ روس اپنے اندرونی معاملات میں الجھا ہوا ہے، اگر اس پر حملہ کیا گیا تو یہ اس کو تیش دلانے کے لیے کافی ہوگا اور سویا ہوا محاذ پھر سے جاگ جائے گا۔ اس دوران بالشوک رہنما ولادیمیر لینن بھی سوئٹزرلینڈ کی جلاوطنی کے بعد روس واپس پہنچ چکے تھے۔ عبوری حکومت کے سربراہ کرانسکی نے روسی عوام کی خواہشوں کے برعکس محاذ جنگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور جنرل بروسیلیف کو لگزمبرگ کے محاذ پر ایک نئے حملے کا حکم دے دیا۔ 1 جولائی 1917 کو روسی فوج نے آسٹریا ہنگری کی تباہ حال فوج پر بھرپور حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں روس 30 میل تک اندر گھس گیا۔ روس کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے جرمن فوج نے بھرپور جوابی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں روسی فوج واپس گلیشیا کے پیچھے چلی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران روسی فوج کی جانب سے یہ آخری حملہ تھا۔ دوسری جانب جرمنی کی جنرل ہنڈنبرگ اور لیوڈنڈروف نے اندازہ لگایا کہ روس پر ایک بھرپور حملے کے ذریعے کرانسکی کی حکومت کو ختم کر کے روس کو جنگ سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1 ستمبر 1917 کو جرمنی کی 8ویں آرمی نے ریہا کے شہر پر ایک بھرپور حملہ کیا اور 2 دن کی لڑائی کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ جرمنی کے جرنیلوں کا اندازہ درست ثابت ہوا اور کرانسکی کی حکومت 7 نومبر کو ختم ہو گئی۔ اس دوران لینن نے پیٹروگریڈ میں اقتدار پر قبضہ حاصل کر لیا، جس کے اگلے ہی دن روس کی نئی حکومت نے امن کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے روس کی جانب سے لیون ٹروٹسکی کو مقرر کیا گیا، جو 21 نومبر سے 22 دسمبر تک کامیابی سے معاہدے کی شرائط طے کرنے میں لگا رہا۔ تاہم وہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ جرمنی میں بالشوک تحریک کے زور پکڑنے کا انتظار کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح روس کو ذلت آمیز شرائط پر معاہدے پر دستخط نہ کرنے پڑیں اور اس کے بغیر ہی امن قائم ہو جائے۔ جرمنی کی جانب سے جنرل میکس ہوف مین نے 10 فروری 1918 کو اعلان کر دیا کہ روس جرمنی کی شرائط تسلیم کرنے سے انکاری ہے، لہٰذا روس سے حالت جنگ بھی نہیں ہے اور حالت امن بھی نہیں ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد جرمن افواج میں غصہ پھیل گیا اور انہوں نے 18 فروری 1918 کی صبح روس کی سرحد میں جارحیت کرتے ہوئے شمال میں ڈوینسک اور جنوب میں لیوٹسک پر قبضہ کر لیا۔ اگلے ہی روز لینن نے جرمن ہیڈ کوارٹرز کو ایک ٹیلی گراف بھیجا جس میں بریسٹ لیوٹسک کے مقام پر پیش کی گئی شرائط تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ جرمنی کی پیش قدمی جاری رہی اور شمال میں جیل پیپس اور ناروا تک جرمن افواج پھیل گئی، جہاں سے وہ براہ راست روسی ہیڈ کوارٹر پیٹروگریڈ پر حملہ آور ہو سکتی تھی۔ جنوب میں جرمن افواج یوکرائن پر بھی قابض ہو چکی تھی۔ آخرکار 3 مارچ 1918 کو بریسٹ لیوٹسک کے مقام پر فریکین میں امن کا معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت جرمنی روس کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اگر مغربی محاذ اور معاہدہ وارسیلز کے مطابق جرمنی کی روسی علاقوں سے واپس ہٹنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو وہ روس کی 1/3 آبادی، زرعی زمینوں اور نصف سے زائد صنعتوں پر قابض رہتا۔